الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ہمارے آقا احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا فہم اور اس کا ادراک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس خوشی کو خوشی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں سب سے سچے اور سب سے سچے اور سب سے ستھرے عقیدے کا وارث بنایا ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے وہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم رنگ و بو کے اندر، اس کائنات کے اندر جنہیں سب سے زیادہ خوش نصیب ترین بنایا نا، انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے آقا احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں حضرات، ان سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ کی حاضری ہے، بڑی مہربانی اگر حضور کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ اگر آپ کی میری طرف ہو تو، تاکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب حضرات تک پہنچ جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس دنیا میں جو نور پھیلا، اس دنیا میں جو روشنی پھیلی، وہ روشنی آج تک اس دنیا میں موجود ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ زمانے نے میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھا، زمانے نے میرے مصطفیٰ کی عطاؤں کو دیکھا، زمانے نے میرے مصطفیٰ کی کرم نوازیوں کو دیکھا، زمانے نے میرے مصطفیٰ کی سخاوتوں کو دیکھا، زمانے نے میرے مصطفیٰ کی شجاعت کو دیکھا، زمانے نے میرے مصطفیٰ کی بے شمار اداؤں کو دیکھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، والضحیٰ کے مکھڑے والے نے فرما دیا، واللیل کی زلفوں والے نے فرما دیا، فرمایا لوگو اللہ ایک ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، زمانے نے مان لیا کہ جب اتنی عظمتوں والے، جب اتنی شانوں والے لجپال آقا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، حضور نے فرما دیا، زمانے نے مان لیا۔ میرے بھائیو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے آج ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، یہ رب کائنات نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے کہ لوگ جنہیں دیکھ کر خدا کو مانتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے تو انہیں بھی دیکھے بغیر مان لیا، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جنہیں دیکھ کر لوگ خدا کو مانتے رہے، ہم نے تو انہیں بھی دیکھے بغیر مان لیا، محمد الرسول اللہ اللہ کے، بولو ذرا اللہ کے، سارے بولو ذرا اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی نظروں سے دیکھا، قربان جائے ان کا ایمان کتنا معتبر ہے، ان کا ایمان کتنا معتبر ہے کہ آج ہمارے جیسے کروڑوں مسلمان کسی ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کا ایمان کتنا معتبر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب فرماتا ہے، رب کائنات نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے مثال بنا دیا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر بعد میں آنے والے صدیق اکبر تمہارے جیسے مومن بن جائیں، فرمایا اگر بعد میں آنے والے فاروق اعظم تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اگر بعد میں آنے والے عثمان غنی تمہارے جیسے مومن بن جائیں، فرمایا قیامت تک آنے والے، فرمایا اگر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جیسے مومن بن جائیں، فرمایا میں ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی عطا فرما دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ ان کا ایمان کتنا معتبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا جو فیض ہے،
اس کو اتنا عام فرما دیا، اس کو اس قدر عام فرما دیا، فرمایا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے صرف ان کو ہی اطمینان میسر نہیں تھا نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا، صرف ان کو ہی اطمینان میسر نہیں تھا، آج بھی اتنا ہی اطمینان میسر ہے، کیونکہ آج بھی زمانے نے خدا کو بھی دیکھے بغیر مان لیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی دیکھے بغیر مان لیا ہے۔ تو یہ سرکار کی آمد کا فیض ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کے لوگوں کو اطمینان میسر ہوا کہ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر خدا کو مان لیا۔ آج بھی اتنا ہی اطمینان میسر ہے، آج زمانے نہ خدا کو دیکھا نہ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر بھی مان لیا کہ اللہ بھی ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، تمام نبیوں تمام رسولوں کا قائد بنا کر بھیجا۔ توجہ ہے حضرات کی، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا قائد بنا کے اس دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور باب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک رب کائنات نے کسی کی ولادت کو وہ رتبہ نہیں عطا فرمایا جو رب کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کو عطا فرمایا ہے۔ کیسے ڈونا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رتبہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کو عطا فرمایا ہے، وہ رتبہ کسی اور کی ولادت کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام رسولان عظام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا آنا با کمال آنا تھا، ان سب کا آنا کیا تھا؟ با کمال آنا تھا، لیکن ان سب کی ولادت کے مقابلے میں، ان سب کے میلاد کے مقابلے میں یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا میلاد ہے کہ جس میلاد کو رب کائنات نے تمام پیغمبروں کے میلاد پر رب کائنات نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ترجیح دی، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے اثر کو اللہ نے زائد رکھا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ایسا نہیں تھا کہ کسی نبی کی تشریف آوری کے بعد کسی نبی کی آمد کا انتظار نہ ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر، سارے اس دنیا میں تشریف لائے، احسن انداز میں تشریف لائے، سونے انداز میں تشریف لائے، مگر انتظار باقی رہا، انتظار باقی رہا۔ اگر یوں کہوں کہ پھول کھلتے رہے، خوشبو دیتے رہے، خوشبو کا اعلان فرماتے رہے اور فرماتے رہے کہ لوگوں ہمارے بعد وہ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں جن کا ہمیں بھی اس دنیا میں انتظار ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں جن کا ہمیں بھی انتظار ہے۔ اللہ اکبر، تو پھول کھلتے رہے، خوشبو دیتے رہے اور صحن چمن میں جگہ باقی رہی۔ کیونکہ کوئی پھول آیا، وہ پھول ابھی تک نہیں آیا تھا جس نے آ کر صحن چمن کو بھر دیا ہو۔ اللہ اکبر، تو 12 ربیع الاول کو وہ آخری پھول کھلا جس نے آ کر اس پورے صحن چمن کو بھر دیا، اور رب کائنات نے ہمیشہ کے لیے نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا۔ اب نہ تو قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، نہ کسی کا انتظار ہے۔ قیامت تک اگر کوئی آئے گا تو وہ کوڑے اور کرکٹ کا کانٹا تو ہو سکتا ہے، گلشن نبوت کا گلاب نہیں ہو سکتا۔ نہیں یار، تسی آپ پچھلے بندے 15 ناراض بیٹھے ہو، کیا چھڈو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، رب کائنات نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے، وہ اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا ہے جس کے میلاد کا انتظار زمین نے بھی کیا ہے، آسمان نے بھی کیا ہے، جس کی آمد کا انتظار، جس کا انتظار زمین نے بھی کیا، آسمان نے بھی کیا، جس کا انتظار صبح نے بھی کیا، شام نے بھی کیا، جس کا انتظار حور نے بھی کیا، غلمان نے بھی کیا، جس کا انتظار شام و سحر نے بھی کیا، شمس و قمر نے بھی کیا، جن کا انتظار برگ و شجر نے بھی کیا، فضا کے جگنو نے بھی کیا، جس کا انتظار آسمان کے ستاروں نے بھی کیا، زمین کی بہاروں نے بھی کیا، عرش کے میناروں نے بھی کیا۔ پچھلے چھنگے تو میں پھر ناراض ہے جو اگر کہہ دیں سبحان اللہ تو بڑی گال ہے، اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے، وہ نبی عطا فرمایا جو نبیوں کا بھی نبی ہے، ہوں تو کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ وہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے۔ لاؤ تو صحیح کوئی مثال ایسی کہ جس نے اشارہ کیا ہو تو چاند ٹکڑے ہو جائے، جس نے اشارہ کیا ہو تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، جس نے اشارہ کیا ہو تو درخت قدموں میں آ جائے، جس نے اشارہ کیا ہو تو کافر کی مٹھی میں کنکریاں بول پڑے۔
ہائے ہائے ہائے، اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، اللہ نے تمام نبیوں کو باب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو اس دنیا میں بھیج کر پھر آخر میں ان کو واپس بلا کر پھر آخر میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج کر رب کائنات اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے، فرمایا دنیا والوں سن لو، فرمایا اب مکان سے لا مکان تک حکومت مصطفیٰ دی ہے، مکان سے لا مکان تک حکومت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوندے او عدالت مصطفیٰ دیے۔ میرے بھائیوں جب باقی نبوتیں یوں چلتی رہیں، بات کو میں بالکل اختتام کی طرف لا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کے اور آپ کے محبوب عالم دین کے درمیان زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، میں بات کو بالکل اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب پہلے نبوتیں یوں چلتی رہی، اے آخری جنہیں گلیں نے میں سمجھدار بندے واسطے نے، اگر سمجھ لو گے تو بڑی اچھی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہیں بیلی اتنے کھڑے نے اسلامی بھائی نہ دیواراں دے نال آسے پاسے ہو کے، اگر محفل پاک دی نیت نہ لائے جے پنڈالت بہ جاؤ، نہیں تے جتیاں پا کے گھر چلے جاؤ، اللہ دے بندے ہو اتنے کھڑے ہونے دا فائدہ کی ہے؟ پنڈالت بیٹھو محفل پاک واسطے آ جاتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے بھائیوں میں خاص کر کے سجے کھبے جو علماء نے ان سے معذرت کر کے آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ توجہ رکھیں بھی۔ میرے بھائیوں جب پہلی نبوتیں یوں چلتی رہی کہ ایک نبی کے اس روئے زمین پر ہوتے ہوئے کئی اور نبی بھی موجود ہوتے ہیں، خاصی توجہ بھی سجنا بیلیاں دیں، ایک نبی کے روئے زمین پر ہوتے ہوئے اس روئے زمین پر کئی اور نبی بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو نہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے کوئی نبی موجود تھا، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب پہلے نبی اس دنیا میں موجود ہوتے تو ان کی موجودگی میں کوئی اور نبی بھی اس دنیا میں ہوتے، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نبی تھا اور نہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تو وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو میرے مرشد گرامی حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ الکریم نے بڑے خوبصورت انداز میں واضح فرمایا، اگر توجہ ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو میرے بھائیوں آپ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر ایک نبی کے ہوتے ہوئے اور بھی نبی موجود ہوتے تو فرمایا کہ وہ پھر کیا ہوتا، وہ لوگوں کی محبت میں تقسیم ہو جاتے، کسی علاقے والے کسی نبی کا میلاد مناتے، کسی علاقے والے کسی نبی کا کلمہ پڑھتے، کسی علاقے والے کسی نبی کا جشن مناتے، لیکن قربان جب آمینہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے، جب وہ دہا کے مکھڑے والے اس دنیا میں تشریف لائے، جب وہ لیل کی زلفوں والے اس دنیا میں تشریف لائے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب جب اس دنیا میں تشریف لائے، رب کائنات نے چاہا کیوں نہ ہو کہ محبت کا ایک ہی مقام ہو، محبت کا ایک ہی مرکز بن جائے، محبت کا ایک ہی محور بن جائے۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی میلاد منانا ہے انہی کا میلاد منانا ہے، جس نے بھی جشن منانا ہے انہی کا جشن منانا ہے، جس نے بھی جھنڈا اٹھانا ہے انہی کا جھنڈا اٹھانا ہے، ایمان سب پہ لانا ہے، جھنڈا ایک کا اٹھانا ہے۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ جب ایمان سب پہ لانا ہے تو جھنڈا کس کا اٹھانا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اسی کا جھنڈا اٹھانا ہے جس کی ولادت پر فرشتوں نے جھنڈے اٹھائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا اسی کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا میں نے کیا دیکھا؟ وَرَأَيْتُ ثَلَاثَ أَعْلَامٍ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے 3 جھنڈے اٹھائے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا
اور ایک کعبۃ اللہ پر لگایا۔ اللہ اکبر۔ تو المواہب اللہ دنیا کی شرح میں اس بات کو حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں جو کعبۃ اللہ پر جھنڈا لگایا گیا، رب کائنات اس سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، رب کائنات دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں جو محبوب تشریف لا رہے ہیں کعبۃ اللہ پر جھنڈا لگا کے، رب کائنات اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، فرمایا جو محبوب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کعبۃ اللہ ان کا مرکز ہوگا، اور فرمایا مشرق و مغرب میں جھنڈا لگا کر رب کائنات اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، رب کائنات یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے بادشاہوں سن لو، اے دنیا کے وزیروں اور مشیروں سن لو، فرمایا ہم نے مشرق و مغرب میں جھنڈا اس لیے لگایا ہے کہ مشرق بھی میرے یار دائے، مغرب بھی میرے یار دائے، مشرق بھی میرے یار دائے تے مغرب بھی، اب بول چھوڑو ذرا، مغرب بھی میرے یار دائے، مکان سے لا مکان تک حکومت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوں دے او عدالت مصطفیٰ دیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے جس محبوب کی ولادت کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی، جس محبوب کی ولادت کو اتنی شان عطا فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کی ہر سانس میں ان کو کتنے امتیاز عطا فرمائے ہوں گے، کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بڑے آسان انداز میں اپنی حاضری بیان فرما